اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 88 آیت کمپلیٹ ہو گئی اور اب آج آیت نمبر 89 سے لے کر آیت نمبر 93 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 89 کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب خدا کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو ان نشانیوں کے مطابق ہے جو ان یہودیوں کے پاس ہیں، اس ماجرے سے پہلے وہ فتح کی امید رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ اس پیغمبر کی مدد سے اپنے دشمنوں اور مشرکین پر فتح یاب ہوں گے۔ اس کے باوجود جب کتاب اور وہ پیغمبر جسے پہلے پہچان چکے تھے ان کے پاس آئے تو اس سے کافر ہو گئے، بس خدا کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ آیت نمبر 90، انہوں نے اپنے نفسوں کو بری قیمت پر بیچا ہے کیونکہ غلط کاری کے مرتکب ہوئے ہیں اور وہ ان آیات سے کافر ہو گئے ہیں کہ جو خدا کی بھیجی ہوئی ہیں، اور خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی آیات نازل کرتا ہے، لہذا ان پر یکے بعد دیگرے خدا کا غضب نازل ہوا اور کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والی سزا اور بدلہ ہے۔ اب ان آیات کی شان نزول کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنی کتاب میں دیکھ لیا تھا کہ پیغمبر اکرم کا مقام ہجرت جو ہے وہ عیر اور احد کے پہاڑیوں کے درمیان ہوگا۔ یہ دونوں پہاڑ جو ہیں وہ مدینہ کے ارد گرد ہیں۔ یہودی اپنے علاقے کو چھوڑ کر رسول خدا کی ہجرت کی سرزمین کی تلاش میں نکلے اور اس دوران وہ حداد نامی پہاڑ تک پہنچے اور کہنے لگے حداد یہی احد ہے۔ وہیں سے وہ منتشر ہو گئے، ہر گروہ نے ایک جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کچھ سرزمین تیمہ میں جا بسے، بعض فدق میں قیام پذیر ہوئے اور کچھ خیبر میں رہنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد تیمہ کے رہنے والوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے ملنا چاہا۔ اس اثنا میں ایک عرب وہاں سے گزرا، اس سے انہوں نے سواریاں کرائے پہ لیں۔ عرب کہنے لگا کہ میں تمہیں عیر اور احد کے پہاڑوں میں سے لے جاؤں گا۔ تو وہ اس سے کہنے لگے کہ جب ان دو پہاڑوں کے درمیان پہنچو تو ہمیں بتا دینا۔ وہ عرب جب سرزمین مدینہ میں پہنچا تو اس نے انہیں بتایا کہ یہ جگہ ہی کوہ عیر اور کوہ احد کے درمیان ہے۔ پھر اس نے اشارے سے بتایا کہ یہ عیر ہے اور یہ احد ہے۔ یہودی اس کی سواری سے اتر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے مقصد تک آ پہنچے ہیں، اب ہمیں تمہاری سواریوں کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو خط لکھا کہ ہم نے وہ زمین تلاش کر لی ہے، تم بھی ہماری طرف کوچ کرو۔ تو ان کے بھائیوں نے یعنی ساتھیوں نے جواب میں لکھا کہ ہم چونکہ یہاں پر رہنا سکونت اختیار کر چکے ہیں، اپنا گھر بار بنا چکے ہیں اور ہمارے مال وغیرہ کمانے کا اہتمام بھی ہو چکا ہے، تو یہاں سے اس سرزمین کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ جس وقت پیغمبر موعود ہجرت کریں گے، وہ پیغمبر جن کا وعدہ کیا گیا ہے، تو ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وہ سرزمین مدینہ ہی میں رہے اور بہت مال و دولت جمع کر لی۔ یہ خبر طبع نامی ایک بادشاہ کو پہنچی اور اس نے آ کر ان سے جنگ کی۔ یہودی اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ اس نے ان سب کا محاصرہ کر لیا، پھر انہیں امان دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس آئے، طبع نے کہا مجھے یہ سرزمین پسند آئی ہے اور میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو ان یہودیوں نے جواب میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سرزمین ایک پیغمبر کا مقام ہجرت ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص بادشاہ کی حیثیت سے یہاں نہیں رہ سکتا۔ طبع کہنے لگا کہ میں اپنے خاندان میں سے کچھ لوگ یہاں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ جب وہ پیغمبر آئے اور تو وہ لوگ اس کی مدد کریں۔ لہٰذا اس نے دو مشہور قبائل اوس اور خزرج کو یہاں پر ٹھہرا دیا۔ جب ان قبیلوں نے خوب مال و دولت جمع کر لیا تو یہودیوں کے مال پر تجاوز کرنے لگے۔ یہودیوں نے ان سے کہا کہ جب محمد مبعوث ہوں گے تو تمہیں ہمارے علاقے سے نکال دیں گے۔ جب پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے تو اوس اور خزرج آپ پر ایمان لے آئے جو انصار مشہور ہوئے، مگر یہودیوں نے آپ کا انکار کیا، اور یہی ان آیات کی شان نزول ہے۔ یعنی وہی لوگ جو خاص رسول خدا کی محبت میں اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے رسول خدا پر ایمان لانے کے لیے، جو اوس اور خزرج کے مقابلے میں فخر کرتے تھے کہ ایک رسول مبعوث ہوگا اور ہم اس کے یار و مددگار ہوں گے، تو جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی اور آپ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو وہی قرآن جو توریت کی تصدیق کرتا تھا تو وہ یہودی اس سے انکار کرنے لگے، کفر کرنے لگے۔ تو بعض اوقات ہوتا یہی ہے کہ انسان کسی حقیقت کے پیچھے بہت ہی دیوانہ وار دوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے قریب پہنچ کر اس کو اپنی ذاتی مفادات
جو ہے وہ خطرے میں پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذاتی فائدوں کے خلاف پاتا ہے وہ ان کو، تو اپنے دنیاوی ہوا و ہوس کے نتیجے میں اسے ٹھوکر مار دیتا ہے، اس حقیقت کو چھوڑ دیتا ہے جس کے پیچھے وہ دیوانہ وار دوڑ رہا ہوتا ہے. تو کبھی اس کے چھوڑتا ہے اور کبھی اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے، باقاعدہ اس کی مخالفت کرنے لگتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ تمہارے نفسوں کی قیمت جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہٰذا اپنے نفسوں کو اس کے علاوہ کسی چیز کے بدلے میں نہ بیچو. مگر یہودیوں نے کیا کیا کہ اس کے بدلے میں، دنیا کے بدلے میں آخرت کو گنوا دیا. تو انہوں نے تو بہت ہی زیادہ خسارے کا سودا کیا کہ اتنا زیادہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں، اپنے علاقے کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. ساری مشکلات جھیل کر، اس زمانہ، وہ زمانہ بھی کیسا تھا جس میں کوئی آج کی والی سہولتیں نہیں تھیں، فیسلٹیز نہیں تھیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کی محبت میں سب چھوڑ کر ایسے مقام کے اوپر آئے، بسے، اور وہاں پر اس طرح بس گئے کہ اتنا مال و دولت انہوں نے جمع کر لیا کہ پھر انہوں نے یقین ہی نہیں کیا، پیغمبر کا کفر بھی کیا، ان کا انکار بھی کیا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے وہ ہر چیز کے منکر ہو گئے. اور پھر اس کے علاوہ وہ حسد بھی تھا کہ جس کی وجہ سے وہ کافر ہوئے تھے، کہ انہیں یہ اعتراض تھا کہ کیوں خدا اپنے فضل سے جس شخص کے اوپر چاہتا ہے اپنی آیات نازل کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، خود انہی میں سے ہوں، لیکن جب کسی اور پر قرآن نازل ہوا تو انہیں تکلیف پہنچنے لگی اور وہ غصے میں سیخ پا ہو گئے. لہٰذا آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کے غضب نے یک بعد دیگرے انہیں گھیر لیا اور کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے. یعنی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے کہ جو انہوں نے جانتے بوجھتے کیا کہ پیغمبر کی سب نشانیاں معلوم تھیں، سارا کچھ معلوم تھا، اس کے باوجود جب پیغمبر ان کے درمیان آئے تو وہ حق سے پھر گئے، اور انہوں نے صرف اس دنیا کے مفادات کی خاطر یا اس وجہ سے کہ پیغمبر ان بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، جو بھی وجوہات ان کی تھیں، ان میں یہ ساری وجوہات بھی شامل تھیں کہ حسد بھی تھا، دنیاوی فائدے بھی خطرے میں پڑ رہے تھے، اور پیغمبر بنی اسرائیل میں سے بھی تھے، انہوں نے اپنے ایمان سے منہ پھیر لیا. تو انہوں نے تو خسارے کا سودا کیا، لیکن مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد جو میں نے ابھی بیان کیا کہ تمہارے نفسوں کی قیمت جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہٰذا اپنے نفسوں کو اس کے علاوہ کسی چیز کے بدلے میں نہ بیچو. مولا پوری دنیا کو یہ اتنا بہترین سبق دے رہے ہیں کہ تمہاری اپنی کوئی حیثیت ہے، تمہاری جو حیثیت ہے اس کا حصول جو ہے اس کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے صرف جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں احکامات خدا کے اوپر عمل کرے اور اچھے سے اچھا، نیک سے نیک کام کرنے کی کوشش کرتا رہے. اب اس یہودیوں کی جو پوری داستان ہے، اس سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے کہ آج ہم جو اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، اگر ہم نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی اور ہم نے اس دنیا کے مفادات کو دل میں جگہ دے دی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے وقت کے امام آئیں اور ہم دیکھیں کہ مولا ہمیں اس طرح سے شریعت کو لاگو کر رہے ہیں، جس طریقے سے مولا کائنات نے آ کر کس طرح سے شریعت کو لاگو کیا تھا کہ جو ان کے بہت سارے جنہوں نے بیعت کی تھی ہاتھوں پر، وہی مخالف ہو گئے تھے، کیونکہ عادت ختم ہوتی جا رہی ہے. دنیا کی جو تیزی بڑھ رہی ہے اس میں ہم صرف دنیا کی دوڑ میں ہی لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو، ہم اپنے ذہنوں کو ہر وقت تیار رکھیں کہ ہمارے امام ظہور فرمائیں گے، ہم اپنے امام کی مسلسل معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، دل سے پورے خلوصاً کے ظہور میں تعجیل کی دعا کریں، اور اپنے آپ کو اس طرح دنیا میں نہ لگائیں جس طرح سے دنیا ایک جانب دوڑتی چلی جا رہی ہے، جس میں تمام شریعت کے احکامات کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے اور اپنے مومنین میں سے پیروں تلے روند رہے. تو اس کو ہم کو سمجھنا ہوگا، یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو سمجھیں. اگر پیغمبر کی معرفت صحیح طریقے سے یہودیوں کو حاصل ہوتی تو وہ کبھی بھی پیغمبر کے منکر نہ ہوتے، وہ دنیا کے مال کے پیچھے نہیں جاتے. لیکن معرفت حاصل نہیں تھی، وہ صرف چاہتے تھے کہ پیغمبر بھی آئیں تو ہماری فائدے کے تحت آئیں. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے، اور ہمیں پورے خلوص سے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب ہم ہمارے امام تشریف لائیں گے تو جو اصلی شریعت ہوگی اس کو نافذ کریں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو ان کی مدد کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس دنیا سے زیادہ دل نہیں لگانا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 91،
اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی، اس پر نہیں جو دوسری قوموں میں سے کسی پر نازل ہو، اور اس کے علاوہ سے کفر اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ وہ حق ہے اور ان آیات کی تصدیق کرتا ہے جو ان پر نازل ہو چکی ہیں۔ کہیے کہ اگر سچ کہتے ہو تو پھر اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ آیت نمبر 92، نیز موسیٰ تمہارے لیے سب معجزات لے کر آئے، تو پھر کیوں تم نے بعد ازاں بچھڑے کو منتخب کر لیا اور اس عمل سے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا؟ آیت نمبر 93، اور تم سے ہم نے وہ پیمان لیا اور تم پر کوہ طور بلند کیا اور تم سے کہا یہ قوانین و احکام جو ہم نے تمہیں دیے ہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو اور صحیح طرح سے سنو۔ تم نے کہا ہم نے سن لیا ہے اور پھر نافرمانی کی ہے اور کفر کے نتیجے میں بچڑے کی محبت سے تمہارے دلوں کی آبیاری ہوئی۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں کیسا برا حکم دیتا ہے۔ اب ان آیات میں یہودیوں کے اس نسلی تعصب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ فرمایا گیا جس وقت ان سے کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل فرمایا اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اس پر لائیں گے ایمان جو ہم پر نازل ہوا ہے، نہ کہ ہم دوسری قوموں کے اوپر، یعنی وہ اس کے علاوہ سے کفر اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن ان کے جھوٹ پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہارے ایمان نہ لانے کا بہانہ صرف یہ ہے کہ محمد تم میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو پھر گزشتہ زمانے میں اپنے انبیاء پر ایمان کیوں نہیں لائے اور کیوں انہیں قتل کرتے رہے ہو؟ اگر سچ کہتے ہو اور ایماندار ہو تو اس بات کا جواب دو، اس کو ثابت کرو، اور اگر وہ سچے دل سے ایمان لائے ہوتے تو خدا کے عظیم انبیاء کو قتل نہ کرتے، کیونکہ توریت تو انسانی قتل کو بہت بڑا گناہ قرار دیتی ہے۔ یعنی اگر انہوں نے اپنی کتاب کے اوپر بھی دل سے اور صحیح طریقے سے عمل کیا ہوتا تو کبھی بھی انہوں نے انبیاء کو نہیں قتل کیا ہوتا، کبھی بھی وہ خدا کی آیات کے منکر نہیں ہوتے، کبھی وہ رسول خدا کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ توریت میں ساری چیزیں موجود تھیں، رسول اللہ کی ساری نشانیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ ہم تو صرف ان قوانین پر اور ان احکامات پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئے، یعنی جو بنی اسرائیل پر، تو یہ تو توحید کے بالکل خلاف ہے، اور یہ ایک طرح کی اپنی خود پرستی ہو گئی کہ چاہے وہ انسان کی شخصی صورت میں ہو، چاہے نسل کی شکل میں ہو، نسلی صورت میں ہو، کیونکہ توحید تو ایسے خیالات کو وجود انسانی میں سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے کہ انسان جو ہے صرف اور صرف خدا کے قوانین کو اس لیے قبول کرے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، اور دوسری صورت میں اگر خدائی احکامات صرف اس شرط کے اوپر قبول کیے جائیں کہ وہ خود ہم پر نازل ہو، تو حقیقت میں یہ شرک ہے نہ کہ ایمان، اور یہ کفر ہے نہ کہ اسلام، اور اس طرح احکامات قبول کرنا ہرگز ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی لیے آیت کہہ رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یعنی اس آیت میں نہ محمد رسول اللہ کا نام ہے، نہ جناب موسیٰ کا ہے، نہ جناب عیسیٰ کا ہے، کہا گیا جو کچھ خدا نے نازل فرمایا اس پر ایمان لے آؤ۔ تو بنی اسرائیل کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن صرف اسی بات کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ بعد کی آیت میں ان کے خلاف ایک اور بھی سند پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ نے تمام معجزات اور دلائل تمہارے سامنے پیش کیے، لیکن تم نے اس کے بعد بچھڑے کو منتخب کیا اور اس کام کی وجہ سے تم ظالم اور ستمگار ٹھہرے۔ یعنی اگر تم سچ کہتے ہو کہ تم اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو، اپنے پیغمبر پر جو بنی اسرائیل میں سے ہے، تو پھر تم نے بچھڑے کی پرستش کیوں کی، اور وہ بھی توحید پر واضح دلائل کے بعد ایسا کیا، سب کچھ جانتے بوجھتے کیا؟ یہ کیسا ایمان تھا کہ جو جناب موسیٰ کے چند دنوں سامنے سے نظروں سے اوجھل ہونے اور کوہ طور کے اوپر جانے سے ہی تمہارے دلوں میں سے زائل ہو گیا، اور کفر نے ایمان کی جگہ لے لی اور بچڑے نے توحید کا مقام حاصل کر لیا؟ بے شک اس کام سے تم نے اپنے اوپر بھی اور اپنے معاشرے پر اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے دعوے کو باطل قرار دینے کے لیے، جو ان کا دعویٰ تھا کہ پیغمبر ہم میں سے نہیں ہے، ایک اور سند پیش کی قرآن نے، اور اس سلسلے میں کوہ طور کے والے عہد و پیمان کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا اور تم سے کہا جو حکم ہم تمہیں دیں اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور صحیح طور سے سنو، لیکن تم نے کہا ہم نے سن کر اس کی مخالفت کی۔ بے شک ان کے دلوں کی بچھڑے کی محبت سے آبیاری ہوئی اور کفر نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، یعنی شرک اور دنیا پرستی نے، جس کی مثال سامری کے بنائے ہوئے سونے کے بچڑے سے ان کی محبت ہے۔ ان کے سارے وجود میں اس کی جڑیں پہنچ گئی تھیں، اسی بنا پر وہ خدا کو بھول گئے تھے۔ تو یہ ایک عجیب مذاق تھا بنی اسرائیل کا، اور کیسا ایمان تھا جو کہ خدا کے پیغمبروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو بت پرستی اور بچڑے کی پرستش کو بھی
جائز جانتا تھا اور خدا سے باندھے ہوئے تمام جتنے بھی عہد تھے ان سب کو بھلا دیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کیسے برے احکام دیتا ہے، یعنی یہ تو ایمان ہے ہی نہیں، کہ تم سب کچھ، یعنی بنی اسرائیل تو وہ قوم تھی کہ جس نے سارے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے حضرت موسیٰ کے، اس کے باوجود چند دن کے لیے صرف 30 دن کا وعدہ کیا تھا اور پھر 40 دن 10 دن ایکسٹرا جناب موسیٰ کوہ طور پہ رہے، تو ان لوگوں نے اتنا بڑا دین میں وہ کیا کہ توحید سے ہی پھر گئے اور بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ تو جن کے اتنے کمزور ایمان ہوں ان کے لیے سارے بہانے ہوتے ہیں کہ نبی ہمارے ہم میں سے نہیں ہے، یا پھر انہیں دنیا کے جو مفادات ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت فائدہ مند لگتے ہیں، اور وہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا۔ ایمان تو وہ ہے نا کہ ہر چیز کے اوپر یقین کرے انسان اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ ایمان یہ تھوڑی ہے کہ ادھر بس سن لے، اچھا اس کے اوپر یقین کر لیا زبانی کلامی، اور عمل ایسے کر رہے ہیں کہ جس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایمان ہے ہی نہیں۔ جیسے آج ہمیں مسلمانوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ خدا کی ذات کے اوپر ایمان ہے، نہ ہی قیامت کے روز کا ایمان ہے، کہ جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جس طرح سے نقصانات پہنچایا جا رہا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کا بازار گرم ہے، اس سے بالکل ایسا ہوتا ہے جس کے دل میں یہ احساس و خیال ہو کہ کل قیامت میں ہمیں اللہ کے سامنے بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی ایسے اعمال میں مبتلا ہی نہیں ہو سکتا۔ جس کا خدا کی ذات پر یقین ہو، جس کا توحید پر، عدل پر، امامت پر، قیامت پر، سب چیزوں کے اوپر جو ہے یقین ہو، وہ کبھی بھی برے عمل انجام نہیں دے سکتا۔ پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بہترین اعمال نصیب فرمائے، ہمیں پورے یقین اور معرفت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر، ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے، اور ہمیں اپنے امام کا جو ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ہمارے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہماری مدد کرے، اور ہمیں امام کی بھی صحیح معرفت سے اور اپنی صحیح معرفت سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔